شیری سلان سلطان الواعظین، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں، اپنے تو مانتے ہیں، بیگانے بھی مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ مجبوراً مانتے ہیں کہ اگر اہل سنت والجماعت کا عظیم خطیب اور وہی ہے سلطان الواعظین حضرت علامہ مولانا ابو النور مولانا محمد بشیر صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد کوٹلی لوہارا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا نے اپنے مواعظ اور تصانیف سے اسلام دشمن طاقتوں کا مدلل رد کیا۔ آپ نے اپنے فکر و عمل سے اہل سنت جماعت کی کئی نسلوں کو فکری اور اعتقادی طور پر متاثر کیا اور ان کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ موجودہ دور کے سنی علماء و مشائخ میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے ان کے مواعظ اور کتب سے استفادہ نہ کیا ہو۔ آپ نے اپنے تبحر علمی، فن خطابت اور طرز تحریر اور پرلطف طنز و مزاح کی وجہ سے نہ صرف دنیا بھر کے اردو پنجابی داں حلقوں میں اپنی مرکزی اور امتیازی مقام پیدا کیا، بلکہ اپنے آبائی گاؤں کوٹلی لوہارا کو بھی مسلک اہل سنت و جماعت کا فکری و تحریری مرکز بنا دیا۔ آپ کا نام اپنے اندر ایک فکر، ایک ادارہ اور ایک تحریک اور ایک تاریخ اور ایک بزرگی لیے ہوئے ہے، جس سے تا قیامت عالم اسلام فیضیاب ہوتا رہے گا اور آپ کے درجات میں بلندی کا باعث بنتا رہے گا۔ انسانی تاریخ کے ہر دور میں ایسی پاکیزہ ہمہ جہت شخصیات صفحہ عالم میں جلوہ افروز ہوتی رہی ہیں جن کو بلا شبہ تاریخ ساز کہا جا سکتا ہے۔ انہی پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک عظیم اور قابل فخر ہستی سلطان الواعظین علامہ مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا علیہ رحمت رضوان بھی ہیں۔ مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا علیہ رحمت رضوان 26 ربیع الاخر 1331 ہجری بمطابق 16 اپریل 1913 کو بروز جمعہ بوقت چاش پنجاب کے مردم خیز ضلع سیالکوٹ کے کوٹلی لوہارا شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام مولانا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلی لوہارا تھا۔ ابتدائی تعلیم والد ماجد سے حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصہ کوٹلی لوہارا کے مدرسے حنفیہ میں آپ زیر تدریس رہے اور اس کے بعد دارالعلوم مرکزی انجمن حزب الاحناف ہند لاہور میں داخل ہوئے اور 1935 بمطابق 1354 میں فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں مولانا سید ابو محمد دیدار علی شاہ رضوی محدث الوری اور مولانا ابو البرکات سید احمد قادری علیہ رحمت رضوان کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ مولانا ابو النور بشیر کوٹلی لوہارا نے طالب علمی کے زمانے ہی سے تحریر و تقریر اور فریق مخالف سے تحریری و تقریری مناظروں کا آغاز فرما دیا تھا۔ درسیات سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ کوٹلی لوہارا، راولپنڈی، ککڑ منڈی اور رائے پور میں مختلف ادوار میں خطیب کی حیثیت سے خدمات انجام دی، اور اس کے علاوہ آپ تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان میں شامل موجودہ شہر مثلاً ممبئی، آگرہ، دہلی، احمد آباد، بریلی شریف، بنارس اور مشرقی پنجاب کے اکثر علاقوں پر بالعموم مختلف جلسوں سے خطاب فرماتے رہے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں شامل علاقوں میں پہلے ہی کی طرح اپنے مخصوص منفرد انداز سے عوامی انداز میں اردو پنجابی میں اپنے خطابت کا سکہ بٹاتے رہے اور بلا شبہ اپنے عہد کے مقبول ترین اور معروف خطیب کی حیثیت سے آپ تصور کیے جاتے رہے۔ آپ کراچی، اندرون سندھ، کوئٹہ، بلوچستان، صوبہ سرحد کشمیر میں بھی مختلف جلسوں سے خطاب فرماتے رہے۔ پنجاب تو آپ کے فن خطابت کا خاص محور اور مرکز اور وجہ شہرت تھا۔ یہاں کے تقریباً ہر شہر، گاؤں اور قصبے میں آپ نے متعدد بار تقریر فرمائی۔ مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا کی شیریں بیانی، عالمانہ و فاضلانہ تقاریر، شگفتہ مزاجی اور اردو پنجابی اشعار کی وجہ سے مختلف اوقات میں مختلف علماء کرام و مشائخ اعظام نے آپ کو مبلغ اہل سنت، فخر اہل سنت، فاضل شہیر، خطیب شہیر، رئیس التحریر والقلم، شہر پاکستان، شہر پنجاب اور سلطان الواعظین جیسے القابات سے نوازا۔ اور ابو النور آپ کی کنیت تھی، آپ کے استاذ مولانا سید دیدار علی شاہ الولی علیہ رحمت رضوان کی عطا کردہ تھی۔ مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا علیہ رحمت رضوان اگرچہ ایک صاحب طرز خطیب تھے اور وائس کے طور پر مشہور تھے، تاہم آپ نے تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی کرا قدر خدمات انجام دیں اور مختلف علمی، دینی، اعتقادی اور اصلاحی موضوعات پر
30 سے زائد کتابیں یادگار چھوڑیں۔ آپ کے کچھ کتب کے نام یوں ہیں: آنا جانا نور کا القول الاحسن فی جواز الکتابۃ الکفن، ایک حدیث کا واس تنقید الانتقار، ثبوت تخلیق جان ایمان جبریل علیہ السلام کی حکایات، حب رسول دی ہے اصل ایمان دی، منظوم پنجابی نظم تھی، ختم نبوت، خطبات 2 حصے، خطیب دیوبندی علماء کی حکایات، سچی حکایات، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سنی علماء کی حکایات، شیطان کی حکایات، عجائب الحیوانات، علم و عرفان، عورتوں کی حکایات، لبیک یا رسول اللہ، سفرنامہ حج، مثنوی کی حکایات، محفل میلاد، مفید الواعظین، واعظ 4 حصے، جبکہ آپ کے آج کل جبل نور اور گلزار بشیر 3 شعری مجموعے رہے۔ مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا علیہ رحمۃ رضوان کی تمام تصانیف میں سچے حکایات سب سے زیادہ مقبول اور معروف ہے، جو آپ کی علمی پہچان بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی تمام کتب ہند و پاک سے مسلسل شائع ہوتی رہتی ہیں، اپنی مقبولیت کے اعتبار سے علمی حلقوں میں منفرد مقام اور نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کی تصانیف عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ تحقیقی بھی ہوتی تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ کی کئی کتابوں پر جید علماء اہل سنت کی تصدیقات تقاریض ملتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے علمی مقام و مرتبے کے پیش نظر کئی علماء کرام اپنی تصنیفات پر آپ سے تبصرے اور تصدیقات اور تقاریضات لکھوایا کرتے تھے۔ مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا علیہ رحمۃ رضوان کی تقاریر اور تصانیف کا محور و مرکز عشق مصطفیٰ تھا۔ آپ نے اسی جذبے کے تحت حرمین شریفین کے متعدد بار اسفار کیے۔ آپ کے عشق رسول کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ کو ہر عاشق صادق سے محبت اور عقیدت تھی۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی شخصیت نمایاں ترین ہے، جن کا مشن بھی فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ چنانچہ مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا علیہ رحمۃ رضوان ساری زندگی پیغام رضا کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف رہے، اور جس کا برملا اعتراف مولانا شاہ محمد ریحان رضا خان علیہ رحمۃ رضوان، مولانا شاہ محمد منان رضا خان قادری، مولانا شاہ محمد سبحان رضا خان قادری متعدد بار فرماتے رہتے ہیں۔ مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا علیہ رحمۃ رضوان کو حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ رضوان کے علاوہ کئی دیگر بزرگان دین سے بھی شرف خلافت و اجازت حاصل تھی۔ بالآخر 19 رجب المرجب 1428 ہجری بمطابق 4 اگست 2007 بروز ہفتہ بعد نماز ظہر مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلی لوہارا نے وصال فرمایا۔ آپ کا وصال راول پنڈی میں آپ کے خلف رشید صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ جمیل کے گھر میں ہوا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر تقریباً 97 سال تھی۔ 5 اگست کو کوٹلی لوہارا میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جو آپ کے صاحبزادے عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب نے مرکزی عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ دعا سے ضیاء الحق شاہ سلطان پوری نے کرائی۔ نماز جنازہ سے قبل علماء مشائخ نے اپنی تقاریر میں آپ کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ کے وصال کو دنیا بھر کے اہل سنت و جماعت کے لیے ایک عظیم نقصان قرار دیا۔ اس کے بعد تقریباً 4 بجے سحر آپ کو آپ کے والد محترم کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔